سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنت الحرام والدوزخ الحلال. شکراً خوش کلام. اچھا اچھا الدوزخ الحرام والجنت الحرام. ٹھیک 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 سر. ایڈم سیکر صاحب، مدثر مظفر ہے میرا نام. جی ایج بٹوین 18 to 19. حافظ قرآن، میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان and اللہ. and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmad Deedat. ماشاء اللہ. کہ اس سے ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر. بیکاز آئی ایم ایکسپلسٹ ان مائی تھاٹس ان مائی اوپینینس. تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈن ہو گیا ڈن ہو کل گیا کر ڈن دو ہو آپ. گیا ڈن ہو گیا. ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اور آپ حافظ قرآن ہے کریکٹ. جی جی آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے ہاں کریکٹ. ہاں مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا، یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا، الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا. ٹھیک، اس وجہ سے. ہاں تو آپ کا ہاں اسپرچل آگے. اسکالر ہے نا احمد جی جی دیدات. جی جی فائٹنگ ان دا سیکرڈ منتھ یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی. کہ اس کے بعد جب آپ نے نون مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے، سلیو بنا کے بالکل مدینہ لے رائٹ آئے. سر. اتفاق اس اتفق کے معك یا بعد شیخ، اس بالکل کے اتفاق بعد کرتا ہوں آپ سے. 100% اتفاق کرتے ہیں نا. اتفاق. اوکے تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے قافلے کے اوپر، ناٹ ایون فوج، کسی فوج پہ بھی نہیں، قافلے پہ اٹیک کرنے. سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز تھے، انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا، قافلے پر اٹیک. جی اب یہ دیکھنا وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس؟ نان مسلمس تھے، کفار تھے. نان مسلمس تھے. ٹھیک. جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا، کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا، حضور قافلے لوٹتے تھے. Would you like اچھا to سر laugh rather ٹھیک. than نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں، میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا رائٹ. دیکھو سر نہیں میں نہیں اس لیے نہیں دیکھو نہیں ویٹ. آپ نے یہ جو لاف کیا ہے نا، میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے. میں نے دیکھو محمد کو سر بھی یہاں حضور دیکھو بولا ایڈم ہے. سیکر بک صاحب بک آپ نہیں، غصہ نہ ہو کر بک بک نہیں. غصے کو تم پالنا نے سیکھو ہنسے سر، ہو نا، غصے کو پالنا ہنسے ہو سیکھو. نا. اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آگے بات کروں گا. بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا، اس کا نہیں، مطلب یو ہے کہ ہیو تم یہاں رائٹ، پہ آپ کو بہن رائٹ چودکی ہے. کر رہے ہو. تمیز سے بات کرو، ہنسے کیوں؟ اب آپ میں کو تم سے حق اتنے ہے پیار ہنسنے سے کا. بات کی ہے، تم نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا وٹ ڈو یو مین؟ میں جوک سنا رہا ہوں یہاں پہ. نہیں، آپ کو حافظ اجازت صاحب، ہے، آپ کو اجازت ہے. ایڈم ایک منٹ. حافظ صاحب غلط طریقہ ہے نا. دیکھو اچھا ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کرو پھر میں بتاؤں گا. سوری بولو، ہاں اپولوجائز کرو. اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو، لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے. یہ راہ اصل میں پتہ فرار ہے آپ کو اختیار کرنے کا طریقہ ہے بھائی. دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب. ساحل بھائی آپ کو پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے ریزن کیا ہے؟ ہنسو نہیں، کوئی ریزن میوٹ نہیں کر ہے. کے مدعا ہنس پریزنٹ کرو. لیتے نا. ٹھیک ہے میوٹ کر کے ہنس نہیں لیتے ہنسوں گا. اگر. ٹھیک ہے میں سنتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں شکریہ. کنٹینیو. ایڈم جانے دو، وہ کنٹینیو کرو، ڈسکشن کنٹینیو کرو پلیز. جی بھائی، مدعا میں نے پریزنٹ کر دیا. اب آپ نے بتانا ہے کہ کیوں اٹیک کیا تھا پلیز. ٹھیک ہے سر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننز جو تھے انہوں نے قافلے پر اٹیک کیا تھا. ٹھیک، اور انہوں نے قافلے کو لوٹا تھا. سر یہی کہا نا آپ نے؟ سر مدعا پریزنٹ کریں اپنا پلیز. میں وہی نے جو سر میں کہا تھا کہہ رہا لائیو ہوں، آپ نے ریکارڈڈ یہی میں کہا کہتے نا ہیں. سر پہلے آپ. ہاں سر آپ اگر سن رہے تھے اس وقت پلیز اب بیچ میں انٹرپٹ، یہ جو ہے نا اس ٹائپ کے کوشچن نہیں کریں. میں نے اپنا مدعا پریزنٹ کر دیا. ہاں نا اٹس ٹھیک، یور چلو ٹائم ٹو ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی اب پلیز ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل، جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں، جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے. سورہ انفال کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے. ٹھیک، یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے آپ اسے تقسیم کرے، آپ اسے بیت المال میں جمع کرے، کلیکٹ کرے. اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے that's not the point right now کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک بات یہ ہے کہ اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے. کیا محمد صاحب نے یہ جو 5 قافلوں پہ حملے کروائے، جن میں سے 2 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا، 3 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا، جن میں سے 3 کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا، کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے. ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینسو وار ہے سر، یہ آفینسو وار نہیں ہو اوکے، سکتا، ناٹ ایٹ اچھا آل. مجھے اب یہ بتائیے ڈیفینسو کی اور اوفینسو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پلیز. یہ ڈیفینسو وار کیوں نہیں ہے، میں آپ سے بتاؤں نہیں کیوں. ایک سیکنڈ، نہیں چھوڑ دیں یہ نہیں بتائیں، چھوڑ دیں سب کو. ہوں مجھے بتائیے ڈیفینسو وار اور اوفینسو وار ڈیفینسو کی وار ہوتا ڈیفینیشن کیا ہے ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈیفینسو وار یعنی دفاعی وار. دفاعی وار. اور اوفینسو کیا ہوتا ہے؟ آفینسو تو غیر دفاعی وار. یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ہوتا ہے اوفینسو. اور نہیں، ڈیفینس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا اٹیک کرے وجہ، اور آپ. بلا وجہ. بھائی ایک سیکنڈ سنیں، ڈیفینس اور اوفینس 2 چیزیں ہیں، سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. ڈیفینس ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھا ہوں، آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے، میں آپ کو گولی سے مار دوں گا، یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے. کریکٹ؟ صحیح. ٹھیک ہے. تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے، اس نے میرے گھر کے اوپر اوفینس کیا ہے. جی رائٹ؟ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر اوفینس کیا ہے. کریکٹ؟ بالکل سر. میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ، کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے، میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے، تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا. یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری ہے اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو جس بالکل بندے سر. نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر، وہ میرے اوپر اوفینس کر رہا ہے. کریکٹ؟ بالکل سر. اوکے. یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو، ان کا بالکل. مال ہے، ان کی تجارت کا مال ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، وہ اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں. مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے اوفینس کیا ہے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ اوفینسو بیٹلز ہوئی نا. دیکھو سر، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آفینسو وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیا، جب وہ ایک قافلہ سیدھے راہ سے چل رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوفینس کیا جائے، آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو اوفینس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہ کون بالکل سی رائٹ لاجک ہے سر. بھائی؟ ڈیفینسو یہ وار، کون سی ڈیفینسو لاجک وار ہے؟ مت. کتنے اسٹوپڈ ہیں یار، کتنی اسٹوپڈ لاجک ہے بھائی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں. چلو ٹھیک ہے سر، فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک. اوکے. تو اگر یہ تو اوفینسو ٹھیک. وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفینسو نہیں ہے، کیونکہ چلو 217 ٹھیک پہلے ہے. آئی ہے. آفینس. اور جی سر. 217 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا. تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد. تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک سر. بہترین. ہاں اوکے، فرض نہیں کریں سر، ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک. چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے چیپٹر نمبر 8 کی آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے. یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں، اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا. کریکٹ؟ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے. ابو ٹھیک سر. بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن، جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا. کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر. بالکل سر. بالکل یاد ہے. اوکے. تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی، نیکسٹ آیت آئی تھی، وہ چیپٹر نمبر 8 تھا. 3 نہیں تھا، 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. نبی نہیں رکھ سکتا، کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے، ملک الیمینیں بنائی،
وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے, کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے, اب آ رہی ہیں, اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے, ملک الیمین رکھ لے, سلیوز رکھ لے, جب تک وہ سر ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے, اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے, کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو, پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے. یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں, ڈیفینس وار؟ سر جو بولتے ہیں بولیے, میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. مجھے وہی تو نا سر چیپٹر نمبر آپ 9 تک, مجھے ٹھیک. چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی, مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. کس کو؟ اسلام آپ کو ٹھیک ہے سر, اوفینسو آپ وار, سلیوری کے اوفینسو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو آر ڈن جسٹ ان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 8. کیونکہ جیسے آفینسو ہی وار ہو یا آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں, یو آر ڈن مین, فینیٹو, ایڈم ٹاٹا, سیکر بائے بائے. صاحب, جی ایڈم بھائی, سیکر صاحب جی ٹھیک ہے, بھائی. آپ نے بولا, اب ہم بھی بولیں گے نا سر. حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, میں کیا کروں, بولیے کہاں سر ٹھیک ہے سر, آفینسو بولیے. وار ہو, ڈیفینسو وار, لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَقَدْ آپ نَصَرَكُمُ کی اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی, جہاد کا نہیں سوچنا. میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر, نہیں نہیں ٹھیک ہے, نہیں, مجھے مجھے بول. پہلے اس بات کا جواب دیں, اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا یہ جو آیتیں آج, ہیں, یہ جو نہیں نہیں آیتیں ہیں نا سر. نہیں نہیں, ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں, مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے, ڈونٹ وری. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد, لڑائی کے بارے میں, لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا, اور اس کی, آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر, انڈیا. اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہاں بالکل. اذن للذین یقاتلون, اس آیت کے تحت. نہیں اذن نہیں, آیت للذین اور کے حدیث تحت. کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ, پڑھا ہے. اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, کریکٹ؟ صحیح سر. تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی, تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے, جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے, اس کی سوچ نہیں رکھتے, تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے, کریکٹ؟ بالکل سر. اسفل تو من, اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ یس. ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے, سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر, نہیں سر, بالکل غلط. اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر, جی ٹھیک. پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کریں. قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک اذن سیکنڈ, ویٹ ویٹ, للذین اب یقاتلون. ہم ایک سیکنڈ, 22 کی دیکھیں, میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا, تاکہ ہم ہاں دونوں بالکل سر. ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر, ہاں سورہ الحج, آیت نمبر آیت نمبر 38. 38. یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں, آپ پڑھ دیجیے, اب کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اب پتہ لگ گیا, میں خود پڑھ لوں گا. جی. ہاں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی. مل گئی سر. یہ تو نہیں ہے یار. اچھا, لا یحب نہیں سر, آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے, یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اذن للذین یقاتلون سر بانہم آپ نے آیت ظلموا. نمبر غلط دی ہے, 22 کی 38 نہیں ہے, کوئی اور بتائیں. ویٹ, میں آیت نمبر آپ کو دوں گا. جی اذن دیں. للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سر جی آپ سرچ کریں سر. آیت نمبر, نہیں سر آیت نمبر دے دیں سر پلیز. اذن للذین لا ینال اللہ لحومها وان اللہ. ہاں, آیت نمبر 39. اوکے 39 ہے, اوکے کوئی بات نہیں. اوکے بالکل سر, بالکل جی سر. ہم. ہم
جی سر آپ نے بولیے. اسکرین پر بھی ڈال دیا. ہاں ہاں بولیے بولیے بولیے, کوئی مسئلہ نہیں, ہاں وہ میں اذن تو للذین. اپنے لیے پڑھ رہا تھا. جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھیے پڑھیے. ہاں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے, ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر, مثال یہ کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو اسلام کی بتاؤں گا. ٹھیک, سٹیجز ہیں, دیکھو دیکھیں سر دیکھو اسلام. سر دیکھو سر, وہ اوکے 1 منٹ بولے, 1 آپ منٹ بولیں سر. بولیں بولیں بولیں. سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے, انڈیا ہے, اس نہیں, وقت پاکستان ہمارے کا یہاں مثال لے لیں. باؤنڈریز بن چکی ہیں سر. ڈونٹ گیو می پاکستان. آپ قرآن کو جی سمجھا رہے ہیں, اسٹک ٹو دا قرآن. آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں, اسٹک ٹو دا تفسیر اینڈ اسٹک ٹو قرآن. ڈو ناٹ ٹیل می پاکستان باؤنڈری یہ وہ, پلیز. ارلی اسکالرس اینڈ قرآن, دیٹس اٹ پلیز. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جی جہاد کے لیے, لڑنے کے جی لیے. جہاد جی کون سا جہاد؟ یعنی کہ لڑنے کے لیے, یعنی کہ جی قتل. ٹھیک, ہم، بانہم ظلموا, جن پر ظلم کیا گیا. جی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر. ہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے, اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر, ناٹ ایٹ اس آل. اگر میں دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے؟ کیا دیکھیں دکھائیں گے آپ؟ اب چیلنج ہے, اب چیلنج ہے آپ کو. دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی, یہ آپ نے کلیم نہیں کیا, ہوئے کریکٹ؟ سر. بہترین. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ بھائی اسلام کیسے چھوڑ, تحقیق کہ کر رہا آپ نے ہوں بھائی, کلیم کیا ریسرچ نا, کر رہا ہوں. آپ نے جی, کلیم کیا نا, میں نے یعنی آپ کلام نے یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام چھوڑوں گا. نہیں, آپ کا کلیم ایڈم, جی لیٹ می پٹ اونلی ون پوائنٹ. جی جی آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں, اس وجہ سے ہاں آپ نے غلط ہے, کلیم کیا. بالکل. ہاں بالکل سر, بالکل سر. تھینک یو, گو ایڈ ایڈم. تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی, کریکٹ؟ رائٹ سر. اوکے. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے, تو آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ابے غلط ہے یار وہ, آپ دیکھو کیونکہ دیکھو غلط ہے. ساحل ابھی بھائی, آپ آپ نے سن رہے ہیں؟ قبول کیا, جی ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئرڈ وار غلط ہے, تو اگر ثابت ہو ہاں جائے تو میں نے نبی قبول نے کیا, غلط بالکل کام کیا. بالکل. تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا, وہ بھی وار جیسی چیز. پہلے تو یو بات شوڈ سنیں نا لیو سر, اسلام. ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہوگی سر. جی سر بولیے. دیکھو انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا اگر آپ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ثابت, نبی اگر کریم نے آپ حرام دیکھو کام سر, کیا دیکھو نا, نبی کریم نے حرام کام کیا. اگر انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو حرام کام کیا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دکھائے نا سر. نہیں نہیں, پہلے چیلنج ہوگا نا سر, چیلنج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب آپ ایک کلیم رکھتے ابے بلا وجہ, آپ نے کلیم کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی اور کلیم کر دیا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ مجھ تو سے, اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے, بغیر کسی حدیث کے, تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت, اگر میں آپ کو پروف کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاسیر کی روح سے, کیا اسلام چھوڑیں گے؟ اسلام میں سر, اسلام میں کمپلجن نہیں ہے, آپ فورس نہیں کر سر سکتے ہیں. آپ کمپلجن کو کسی, چھوڑیں اس وقت, گولی مارے کمپلجن کو, کمپلجن بعد میں. آج آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار کا, ہاں وہی تو میں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کمپلشن کو کہہ رہا چھوڑے ہوں, اس شو وقت. میں می اف یو آر انڈکلیئرڈ وار کی ٹروتفل. بات کر رہا ہوں, انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں. وہی نا, شو می سر. سر شو تو میں کروں گا, لیکن آپ نے کلیم کیا, کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث, کوئی تفسیر ہے کہ انڈکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حضرت غزوات کیے ہوئے, حضرت جتنے بھی حضرت جنگ کی. حضرت یا حضرت پلیز, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. میں نے ابھی آپ کو دکھایا 5 بیٹلز محمد صاحب نے اوفینسو کی ہیں بدر سے پہلے, میں نے آپ کو دکھا دی, جی جی, رائٹ ناؤ. آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے. آپ نے کلیم کیا, لائف کے اندر جی ریکارڈڈ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت رات کے اس پہر میں بھی 4319 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیٹس اے لاٹ آف پیپل, رائٹ؟ بالکل سر, آپ نے رائٹ. جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے, اس کو پروو کرنے کے لیے, کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ دیکھو سر, نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں, نبی اکرم صلی سیرت اللہ دے دیں, علیہ, دیکھو سیرت دے دیں, پہلی بات, سیرت سے ریفرنس دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ریفرنس دیں. پہلی بات دیکھو,
پہلے دیکھو بات سے پہلے بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کی ہے سر. irrelevant undeclared war کی بات کر رہے ہیں ہم. ابے یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفنس وار ہو، ڈیفینس وار ہو، کوئی بھی وار ہو، کوئی بھی جہاد ہو، ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اقرا سے کیے ہیں سر. 4300 لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا. میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کر دیں. کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر؟ کہ انڈکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی. وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا، قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا، اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جہادا کبیرا، ان آیتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے. بھائی لوگوں سب نے سنا، ہوں. انہوں نے پھر ٹاپک کو اور چینج کیا. ایون میں آپ کو ایڈم مجھے سیکر ریفرنس بھائی نہیں دیکھو، دے رہی ہے، پھر نہیں ہاں دے رہے، ایڈم، پھر ایون نہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہے. دیکھو سر پہلی بات، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر آپ بولیے، لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں، نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا. میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں، اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں. نہیں پلیز میں دے کہہ رہا دیں. ہوں نا، دیکھو آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ ریفرنس دکھائے. وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. پتا ہے ہوں ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے، اور یہ میرا شیوا ٹھیک ہے، اوکے ہے سر، ٹھیک کہ ٹھیک جس ٹھیک وقت میں ایڈم ٹھیک سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تو کرتا ہے، لکھا حجت ہوا ہے تمام سر. کرتا ہے. ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی ڈیفینسو سوری کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر، کہے بغیر، کریکٹ؟ نہیں بالکل، یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. رائٹ؟ اوکے پلیز، میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ہوں ریفرنس دیں ابے کہ کیوں یہ نہیں ایڈم حرام سیکر ہے، صاحب؟ بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. ایڈم آپ نے سیکر کہا کہ صاحب پہلے حرام ہے کون یہ بات. ہاں ایڈم سیکر صاحب پہلے کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر، مجھے اعتراض نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد اس کے بعد مزمل ہے، میرا خیال ہے کہ کون سورہ سی مزمل. تھی؟ نہیں، سورہ ہائے ہائے میں مر سورہ جاواں. قلم، سورہ قلم تیسری مزمل سورہ ہے. قلم، جی سورہ قلم. جی آپ تبارک الذی کی بات کر رہے ہیں، سورہ قلم، نون جی والقلم وما یسطرون. جی سر، جی سر، چیپٹر نمبر نہیں سر، نہیں 68. سر. آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے، مزمل تیسری ہے. دیکھو سر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو چیپٹر 96 نازل کیا ہے، یعنی کہ سورہ جی سر، جی اقرا سر. اس بسم کے بعد ربک 68 اللہ. نازل کیا، اس کے بعد 73. اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات، یا ایھا المدثر اوکے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. قم فانذر. آپ چل رہے تو ہیں ابن ایک آپ سیکنڈ رک مجھے جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں. بھائی لوگوں یاد رکھیے گا، یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں، دوسرے کی نہیں. سب لوگ یاد رکھیے گا 4359 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ سر بھائی دیکھے صاحب ابن کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں، باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں. ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں کیونکہ یا ایھا المدثر کی پہلی 4 آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو، اور چوتھی انداز میں الرجس، جن کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. ابن ہاں رائٹ کثیر کے رائٹ. ریفرنس سے چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی، ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پلیز تھوڑا سا رک جائے، صبر کر لیں، کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا. دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں، کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے، تو مدثر میں یعنی کہ 4 سورتیں نازل ہو چکی ہیں، اتنا ٹائم گزر چکا ہے. اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. تو اٹ از ناٹ پاسبل، سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے. سو ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں
تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے, اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی 6 آیات کو ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں, قلم نہیں آیا, مزمل نہیں آیا, مدثر آیا ہے, اور اس کی پہلی 6 آیات آئی ہیں, اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں. تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں, گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں. حضرت پلیز کنٹینیو بولیے. جی سر. جی سر, میں اب آپ بولیے, کہ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں, پلیز. ہاں سر, تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے, ٹھیک, اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات. تو قرآن کریم کی قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی تو وہ تو جہاد کے بارے میں, کسی ڈیفنس یا آفنس کے وار کے بارے میں ہونی تھی نا نازل, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں. نہیں, یعنی پہلے پورے عرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ, یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب سے پہلے جہاد. کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں نا, سونے کے تو جواب دینے لگا ہوں. بالکل سر, آپ دے سکتے, آپ کو حق ہے. یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے, ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے, پیک آف دی ستون کہا گیا ہے. کس کا ستون کہا گیا ہے پیک؟ آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے, اور آپ کی شہادت, توحید اور نماز کا پیک کہا گیا ہے. کیوں؟ بالکل کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے, بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی دم پوری نہیں کرتے, کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے, اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے. کہا گیا ہے, آن حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آن حضور نے کہا توحید, اس کے بعد نماز, اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان دو ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد. تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا؟ سو پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی. سو بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی, پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے, آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے. سو یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب سے پہلے جہاد ہونا چاہیے. جہاد از ناٹ دی فاؤنڈیشن آف اسلام, جہاد از دا پیک آف اسلام. اسی وجہ سے جہاد 5 ستونوں میں نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں, لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے کیونکہ حدیثوں کے مطابق اٹ از دا پیک. تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی؟ پہلے ستون بنایا جائے گا سر. تھینک یو. تو آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ پہلی آیتوں میں ہی جہاد دے دیں. وہی نا سر, آپ نے کہا تھا کہ ہم انڈکلیئرڈ کے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا سر. irrelevant, ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو, جہاد اگر پیک ہے تو وہ 8 ستونوں کے بعد آئے گی, پہلے نہیں آئے گی. بیس لیس آرگیومنٹ ہے سر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے, سورہ توبہ ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا. 9 جو ہے, اب آ جائیں 9 پہ. چلیں, آپ چونکہ 9 کی تیاری کر کے ہیں, میں 9 میں بھی آپ. ابے سر تیاری تو ہم کہاں سے, 8 زبانوں میں قرآن پڑھ چکا ہوں سر. 9 سب سے آخری ہے بائی ریولیشن, کریکٹ؟ ہاں رائٹ, 100% اتفاق. بہترین. تو اب آپ 9 پہ, اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے, سب کچھ بن چکا ہے, اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں, کریکٹ؟ رائٹ. بہترین. 9-5 9-6 کو گولی مار دیں, کوئی مسئلہ نہیں مجھے. لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے, ٹھیک, حنین بھی ہو چکا ہے. حنین کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا. مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے, جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھیے گا. ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو, اور حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا. اور اس بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگرچہ تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ لوگ وہاں رہ گئے, وہ کافر ہیں. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھ لیجیے گا. اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے, اور بغیر اطلاع کیے. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1. اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تک جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 بتاتی ہے حنین کے بارے میں, کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا, تو حضور نے امن صرف اسی وجہ سے دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے قریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ, مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی, اور میں نے صلح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے. اور قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ناؤ اب اٹیک کر لیا تھا, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, اب اٹیک کر لیا تھا تو obviously اب مکہ کے کفار نے اور کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا, کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا
ہے. اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی فتح ہوا ود ان اے کپل آف منتھ لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی. اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا, کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ود ان اے کپل آف منتھس ہنین لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. آن حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور ہنین کی طرف چل پڑے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے, ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے, وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں. ہی واز ویری ویری شاطر. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 ہنین کی اٹیک کے بارے میں ہے, ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 22 جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی. چیپٹر نمبر 9 کی 24 کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ, تو دفعہ دور ہو جو, یو آر ڈن, یو آر آؤٹ. چیپٹر نمبر 9 کی آیا نمبر 41 یہ پڑھی ہے اب آپ, اور 41 سے لے کے ہم پڑھیں گے 73 تک. ساری کی ساری آیتیں اوفینسو جہاد کے اوپر ہے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41, 42, 43. 43 آیت بتاتی ہے آؤ محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو, تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے 1200 کلومیٹر دور, جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا, اور نہیں اسی کیا. پڑھیے بولیے. اور اسی جو آپ چیپٹر 9 کی بات کر رہے ہیں, ہاں اسی چیپٹر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. وہ اگر تمہاری طرف جھک جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف جھک جائے. بے شک کوئی رہی مسئلہ نہیں, انڈکلیئر اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو وار تو ختم کرنی ہے نا. پھر اس کے بعد جب آپ کے لوگ جن لوگوں کے پر اٹیک کر رہے ہیں اوفینسو جہاد, ابھی آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین, آپ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو جبر کس قسم کا ہوتا ہے دین کے اندر؟ وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اوفینسو نہیں, لڑائی کرنے بالکل جاتے نہیں, ہیں. دین کے اندر جبر نہیں ہے سب, بالکل نہیں. ایگزیکٹلی, تو سنیں نا میرا جواب سنیں نا. اب ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ میں اٹیک بیٹھا کرنے ہوں کسی اسی کے لیے. پاس جاتے ہیں, آپ تبوک پہ اٹیک کرنے گئے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41, 42, 43 اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. اوپن چیلنج ہے کہ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیں. آپ پڑھائی کر کے آئے ہیں, حافظ ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41, 42, 43 اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ تبوک پہ چلو. اور ایک بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا, کہتا اچھا میں بعد میں چلوں گا. ٹھیک ہے, اس کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اس بندے کے قصے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تفسیر القرطبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ تبوک پہ اٹیک کرتے ہیں. وہاں پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو روم کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کے ملاپ سے مکس بریڈ بچیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ بڑی زبردست قسم کی گندمی رنگت کی ہیں, اور ان کے جو بال ہیں وہ بلونڈی ہیں, ان کے جو بال ہیں وہ پیلے بلونڈی بال ہیں. آؤ میں تمہیں میرے ساتھ تبوک پہ اٹیک کرو, آئی ول گیو یو بلونڈی بچیاں. ٹھیک ہے, اور جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچیوں کی لالچ دے کے انسائٹ کر رہے ہیں. آر یو انسائٹنگ اس فار دی بچیوں کے لیے انسائٹ کر رہے ہو؟ یہاں تک آپ کی تفسیر القرطبی کہتی ہے دس از اوفینسو. مجھے بتائیے تبوک کی جنگ کے لیے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41, 42, 43, 44, 45 مجھے بتائیے کیا کہتی ہے. اب یہ ڈیفنس, یہ اوفینس کیوں نہیں ہے کہ آل دا وے 1200 کلومیٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز یا حضرت یوز اینی تفسیر, یوز اینی سیرہ, یوز اینی تھنگ ٹو پروو می کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی. اوپن چیلنج 10,000 سال دیتا ہوں آپ کو. ہاں بالکل, ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر. پلیز پہلا چیلنج آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتائے. آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے, جو میں نے ثابت کر دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1, چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1, 2, 3, 4, 5 یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتائے, بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے. سو وہ آپ کا کلیم ختم ہو گیا تھا. ناؤ دس از دا سیکنڈ چیلنج آپ کو. ابھی چیپٹر نمبر 9, 1, 2, 3 سیکنڈ چیلنج آپ کو. نہیں سر آپ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں, اب سیکنڈ چیلنج ہے تبوک پہ لڑائی کی وہ بتائیں. آپ نے کہا چیپٹر 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. سر اب تبوک والا بتائیں, وہ بعد میں جائیں گے, وہ چیلنج ختم ہو چکا ہے. تبوک پہ لڑائی کے بارے میں ہاں, کیا تبوک کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41, 42, 43, 44, 45 تبوک پہ لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک میں لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک پر لڑائی کیوں کی؟ تبوک پر کیوں کی محمد صاحب نے لڑائی؟ جی سر یا حضرت اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے.
पीस को स्प्रेड करने के लिए। हेलो, हाउ कैन यू स्प्रेड पीस व्हेन यू आर अटैकिंग समबडी? तुम कैसे पीस स्प्रेड कर सकते हो जब तुम किसी पे अटैक कर रहे हो? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था कि चंद महीनों के अंदर आप इन्हें कहें या आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है फिर आपको, आप एज अ काफिर रहे, ठीक, उसके लिए आपको जिजिया देना होगा, ठीक। एक सेकंड, सारे लोग सुने। हमने लड़ाई की पीस को स्प्रेड करने के लिए। ये कौन सी लड़ाई है जो एक सेकंड, वंस अगेन, पीस को स्प्रेड करने के लिए लड़ाई कौन सी होती है? हाँ, पीस को, अमन को फैलाने के लिए उसकी शुरू में पहले इंसान को जिद्दोजहद, स्ट्रगल, स्ट्राइव हार्ड करना ही होगा। जिद्दोजहद गया भाड़ में इस वक्त, यहाँ पे जिद्दोजहद भाड़ में गया है। यहाँ पे आता है पहले ये जो आपकी 41 आयत आती है, वो जिहाद के लिए आती है। कहती है निकलो ख्वाह हल्के होकर या बोझल होकर, जिहाद करो अल्लाह की राह में। क्योंकि गर्मी थी, लोगों ने कहा या मोहम्मद इतनी गर्मी में तू हमें जिहाद के लेके चल रहा है, हम इतने पिट्ठू बांध के जिहाद पे क्यों चले? तबूक 1200 किलोमीटर दूर है, मर जाएंगे, रेत रेगिस्तान और गर्मी में क्या कर रहा है मोहम्मद? हम इस वक्त मक्का फतह कर चुके हैं, हम मक्का पे हैं, अगर कोई हम पे अटैक करेगा हम डिफेंड करेंगे। हमें पीस में रहने दो, अमन में रहने दो, अमन में रहने दो हमें यार मोहम्मद, या नबी, या मौला, या आका कायनात, हमें अमन में रहने दो। तो अल्लाह की आयत नाज़िल होगी, निकलो ख्वाह हल्के होके या बोझल होके, जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने अमवाल से, अपनी जानों से। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है वो डिफेंसिव के लिए नहीं है, ये ऑफेंसिव के लिए भी है, डिफेंसिव के लिए भी है, दोनों के लिए। जिहाद फी सबीलिल्लाह कुरान के अंदर दोनों जगह के लिए यूज हुआ है। कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है किस लिए ये बाहर निकल रहे हैं, क्यों तबूक की बात हो रही है। अगली आयत क्या कहती है? अगर माल गनीमत करीब होता और सफर भी छोटा होता तो ए नबी ये आपकी पैरवी करते, लेकिन ये तो बड़ा भारी पड़ रहे हैं, दूर की मुसाफत है, और अन करीब ये लोग कसमें खाएंगे कि अल्लाह की अगर हमारे अंदर इस्तेदाद होती तो हम जरूर निकलते तुम लोगों के साथ। ये लोग ये अपने आप को हलाक कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह मियाँ बता रहा है कि जब नजदीक नजदीक की लड़ाइयां थी तो या मोहम्मद ये तुम्हारे साथ निकल गए थे, ठीक है, माले गनीमत इन लोगों को नजर आ रहा था, माले गनीमत इन लोगों को नजर आ रहा था। कुरान की एक आयत सूरत है जिसका नाम है माले गनीमत, कुरान की सूरत का नाम है माले गनीमत। तो ये आयत बताती है कि दूर की जगह है, क्योंकि तबूक 1200 किलोमीटर दूर है। उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, ट्रक नहीं थे, पैदल चलना है। 1200 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1.5-2 महीने की मुसाफत, जंगी साजो सामान के साथ जाना है, अटैक करना है, मुसीबत है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? भाई जो नहीं जाएगा ना वो एक मुनाफिक है, ये लोग हलाक होंगे। कैसे हलाक होंगे? अल्लाह अगली आयत में क्या कहता है? 43, ए नबी अल्लाह आपको माफ फरमाए, या अल्लाह ने आपको माफ फरमा दिया, आपने इन्हें इजाजत क्यों दे दी कि यहां पे रह ले? अल्लाह कह रहा है नबी मैं तुझे माफ करता हूं कि तूने इसको इजाजत दे दी कि यहां रह लो। नबी क्या कर रहा है? तू कौन होता है किसी को कहने वाला कि ना जाओ जहाज पे अगर नहीं जाना तो? यहां पे अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं, ये लोग अगर सच्चे होते तो तुम्हारे साथ चले चलते। ये लोग सच्चे नहीं है, ये लोग अमन चाहते हैं, ये पागल हो गए, अमन चाहते हैं। मक्का फतह हो गया है, इनको अब अमन की जिंदगी चाहिए, ये पागल है। तू नबी मैंने तुझे माफ किया कि तूने इनको यहां रहने दिया है, जाओ उनको बता दे। क्या बता दे? क्या बता दे? वो लोग जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं और आपसे इजाजत के तलब हो ही नहीं सकते। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता है वो कभी इजाजत मांगेगा ही नहीं या नबी तुझसे। तू जैसे ही कहेगा चलो जिहाद के लिए, चलो लड़ाई करने के लिए, वो फौरन चले जाएंगे। क्यों? कि वो जिहाद ना करें अपने अमवाल और अपनी जानों के साथ। अल्लाह मुत्तकियों से खूब वाकिफ कार है। मुत्तकी कौन है कुरान में? जो जिहाद पे चलता है, जो लड़ाई करता है लोगों से, जो काफिरों से लड़ाई करता है वो मुत्तकी है। सही, जो काफिरों से लड़ाई करता है वो मुत्तकी है। हाँ, राइट, जो है वो मुत्तकी है। 100% थैंक यू। जो टेररिस्ट है वो मुत्तकी है। अबे पूरी बात, जो अमन मानता है वो मुत्तकी नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक। बिल्कुल सर, राइट। और अगली आयत क्या कहती है? थैंक यू सो मच। अगली आयत क्या कहती है? आपसे रुखसत तो वही मांग रहा है जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान नहीं रखता। या नबी, जो आपसे रुखसत मांग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे मत जाने दो या नबी, यार गर्मी भी बहुत है, इतनी दूर जाके क्या लड़ाई करनी है, हमें मक्का मिल गया है, मदीना हमारा है, रियासत मदीना कायम हो चुकी है। भाई इतनी दूर 1200 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में जाके उनके ऊपर अटैक क्यों करना है? वो हमें कुछ नहीं कह रहे, बेचारे शरीफ लोग हैं। वहां पे अपने दावा वाले लोग भेजो कि वो वहां जाए और वहां पे दावत दे उनको।
نہیں 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 نہیں, ہم نے لڑائی کیوں لڑائی کرنی ہے یار, دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار, دعوت دو ان کو, اسلام میں بلاؤ یار, امن سے بلاؤ. اللہ کیا کہتا ہے, نہیں, یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے, دعوت کے لیے لوگ بھیجو, وہ جھوٹے ہیں, وہ مکار ہیں, ان کے دلوں میں شک پڑ گئے, وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے, وہ لوگ شبے میں ہیں اور شک میں ہیں, اور وہ منافق ہیں. یہ 41 سے 45 تک ہے. یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے. بالکل سر ایگری, اتفاق کرتے ہیں. لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر, یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے. انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ تبوک میں اپلائی کوئی نہیں نہیں کر لڑ رہا سکتے. تھا, محمد جا رہا تھا. ہیلو, میں نے ابے کتنی دفعہ بولا ہے, تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے نا مکہ سے. جی, مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ؟ صحابہ. اب یعنی یار, آر جی, یو بلڈی کریزی؟ 1200 کلومیٹر دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں؟ وہی نا, نبی اکرم صلی اوکے, اللہ علیہ شو وسلم نے. می, شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا, پلیز شو می. مسلمان تو وہاں تبوک میں, پہنچے ہی نہیں, انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی. ابے سر تبلیغ کی تھی شروع, صحابہ کرام رضوان, ریفرنس کے صحابہ. تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی, اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا. پلیز شو می دا ریفرنس. ریفرنس, جی ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں؟ ہتو وا پراپشیاسی تو نا یار, سورگم ملے گا جتوا, تو ہوگا. ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی. وہ کہہ رہا ہوں نا میں, ہتو وا پراپشیاسی سورگم جتوا وا بوکشے سے مہم تسما ڈتشتیا کنٹے یدھایا چلو کرتیا بہترین, نشچیا. آگے ہو, آگے ہو, اب ہندوؤں پہ آگے ہو. نہیں, ہندو پہ ختم. نہیں آگے, میں ریفرنس دے رہا ہوں. اب تپتے آئیے تو کوئی سنسکرت ہی بولی ہے تم نے, مجھے تو آتی بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سے اوریجنل ریفرنس دوں گا. ٹھیک, ساحل اس نے کیا بولا یار, کوئی بندہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کرے ہاں یار بالکل میرے رائٹ. لائف. ایک سیکنڈ رکو بھائی, یہ تم نے سنسکرت میں بولا گیا, مجھے اب جاننا ہے. رک جاؤ اب ذرا, میں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مومن کو ختم ہوتی ہے نا گیم, اسی وقت جو ہے نا مومن آتا ہے, لو جی اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ, اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ, اب میں جاؤں گا کرسچنز پہ, اب میں ہر جگہ جاؤں گا, لیکن میں اصل مدعے پہ نہیں آؤں گا. اچھا, یہ کشمیری لینگویج بولی ہے, اوکے, مجھے نہیں پتا تھا. اب بولو, تم نے بولا گیا وہ بتاؤ مجھے. فلاد جی, یہ آپ کچھ بولا کہہ گیا رہے تھا, ہیں تم سر. نے سنسکرت نہیں بولی, تم نے کشمیری بولی ہے. مجھے کشمیری لینگویج نہیں آتی, اصل مدعے, اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا. ہاں, اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا, ہیبرو زبان میں بھی کروں گا, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا ذکر ہے. چلو ختم ہو گیا, وَتَّهَرَانِ شِتَے بَنَوْتْ لَتْ مَأْوَيْهِنَّ. چلو ختم ہو گیا. ہاں, چل میرے بچے, اسلام پہ ابے رہو نا تم, یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ختم ہو گیا ساحل, یہ ختم ہو گیا. He's done. یہی تو میں کہہ He's رہا done. تھا میاں, He's یہی done. تو میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا تھا. قرآن وہ لوگ کریم کہہ جو رہے ہیں ہے یہ وہ پاگل ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا. لو بھائی قرآن لوگوں, کریم جو یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے, اور حافظ کو لٹرلی 20 منٹس میں ختم کر دیا میں نے. اور ابھی آگے بھی آیتیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی, کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, فیونرل بھی نہ پڑھنا, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا. ہاں بالکل, جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں. تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی. ہو گیا جی ساحل, ختم ہو حافظ گیا بندہ, صاحب ساحل ختم ہو گیا یار, جی, ساحل ختم لیکن ہو گیا. اٹیک کیا نا, آفینسو جہاد, اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے. تو اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل, میں نے سمپل سے ثابت کر دیا. اب مجھے ثابت کر دے کہ آپ ابے مانتے بھائی؟ تبوک ابے پہ ساحل بھائی, کوئی ایڈم اٹیک ہو رہا بھائی, تھا. اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا, یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. کتنے مرتبہ آپ کو بتا چوں گا, اس وقت ارے نہیں نبی نہیں، وہ اکرم. سوال وہ نہیں ہے. جی, تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے؟ تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, تبوک کے بارے میں نو. تھینک یو. چل میرے بچے, ختم ہو گئی ہو گیا نا, اسٹوری انہوں میری, نے ختم مان ہو لیا ان کے پاس گئی. کوئی یو آر ڈن آرگیومنٹ مائی نہیں ہے. فرینڈ, یو آر ڈن. آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اسلام آپ کو اپنگ اور ٹیررسٹ بناتا ہے, اور آپ ایک اچھا ایسے میرا بندے ہیں میرا جس کو. جی, سوری یار ایڈم, آئی ایم ریئلی سوری. کبھی کبھار جو ہے نا وہ لیٹ می فنش دل دا میں ایسا اسٹیٹمنٹ. رہتا ہے نا کہ یا لیٹ می فنش دل دا کرتا اسٹیٹمنٹ, ہے پھر آپ بول بولیے. دوں. جی, ہاں لیٹ می فنش پلیز. دا اسٹیٹمنٹ. میں نے آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی, ہوں, کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررسٹ بناتا ہے, اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا. اور میں نے آپ کو قرآن, تفسیر, حدیث سارا کچھ دکھائی ہے, بلکہ حدیث تو میں نے دکھائی کوئی نہیں, تفسیر پہ ہی رہا ہوں.
بلکہ ایک آدھی حدیثیں بول دی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے. اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے, میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا, yet you were not able to prove. ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں, یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا, قرآن و حدیث سے بتائیے بالکل گا. سر قرآن کریم جو لینگویج ہے وہ بولیں جو مجھے سمجھ لگے, کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر. نہیں اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں. کہاں پہ؟ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے, یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو. لو جی یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی. یار کتنے اچھے بھائی ہیں, ان کو قرآن حفظ ہے, مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے. لائک کمال ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے سر, ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں, ذرا آپ ہی کریں, یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن. کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر, ٹرانسلیشن بولیں. چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر, عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ حافظ ہیں. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون معكم. پلیز سر ٹرانسلیشن. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يترككم بھائی کیسے اعمالكم. حافظ بن گئے بھائی کیسے حافظ بن گئی؟ الى السلم ہی ہے وہ, الى السلم ہی پڑھیں گے. الى السلم ہے سر. کیا یار حافظ رہ کے نام خراب کر رہے. ساحل گولی مال. ہاں ٹرانسلیشن کر میرے بھائی, ٹرانسلیشن کر. نہیں آپ کریں نا ٹرانسلیشن اس کی. ارے ٹرانسلیشن کرنا. So do not weaken and call for peace while you are superior. بھائی لوگوں, تمام لوگ سنو, 4600 لوگ سنو. ابھی تک یہ آیتیں پڑھ رہے تھے, ٹرانسلیٹر کر رہے تھے, میں نے ایک آیت دکھائی ہے اور کہتے ہیں آپ ہی ٹرانسلیشن کر لو نا بھائی. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کریں نا اب میں ہنسوں گا میری جان. تھینک یو سو ویری مچ, آپ جڑے, بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے لٹرلی تقریباً 45 منٹس میرے چینج کیے, ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہوا, مگر تھینک یو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ, آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی. ہماری اس ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا. میرا ایک اور سوال باقی ہے ایڈم. سوری بھائی, آپ پلیز کر لیں سوال, لیکن میرا ان کا جہاد ختم ہو گیا بھائی. جہاد ود ہم از فنشڈ. ہاں میرا ان کا, ایک سیکنڈ بھائی, ساحل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کی تیاری کر کے آئے ہیں, بڑے دنوں سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے. جہاد پہ اب یہ بات نہیں کریں گے, اس کے بعد جو مرضی کر لیں. ساحل بھائی مائک آپ کا, سوال کریں. میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آیتیں اور یہ آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے, تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے, تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے, اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے؟ 100% جہاد سے. 100% جہاد سے. تھینک یو. قدم دوبارہ سے بولیے. وہ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں 100% کس سے, سوری جی 100% کس سے؟ جہاد, الجہاد. تھینک یو سو. تو آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہ پہلے کی ہے ابھی نہیں ہوگا؟ پہلے بات سنیں, آپ پوری بات کرنے نہیں دیتے نا سر. اتنا تو بول رہے تھے جب سے یار. فل ٹائم دیا یار, تمہیں سب سے زیادہ ٹائم دیا میں نے. ابے کہاں آپ نے ٹائم, آپ تو سر وہیں سے وہیں بونگے مار رہے, آپ تو یہاں سے پوری بات سنتے نہیں, وہاں سے لا کر رہے ہیں آپ سر. محمد, I have given دیکھو یہ you جو آپ all نے the جو آئے تھے time. جتنے بھی I have given you, ایڈمس, جھوٹ نہیں بولیں, I have given you all the time of this world to talk. ایڈمس آپ اب نے آپ جو اس طرح سے یہ جھوٹ نہیں بولے میرے ساتھ, تمام دنیا وہی نا, گواہ ہے, میں نے آپ کو ہر قسم کا. آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے, جتنی بھی آیتیں پیش کی ہے, غزوہ تبوک کی آیت کی پیش کی ہے آپ نے, فتح مکہ کی آیت پیش کی ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وتھ صحابہ وتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے لیکن چلیں اس کا آنسر دیں, اس کا آنسر دیں, چھوڑیں اس کا آنسر دیں, یہ آپ کے سامنے ہے, اس کا آنسر دیں, پکڑیں سر, اس کو ٹرانسلیٹ کریں, اس کا آنسر دیں, جائیں آپ کے سامنے اسکرین. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ, سورۃ توبہ کی آیت ہے یہ, رائٹ. آنسر دیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے نبی اور اے مومنو, ٹھیک, آپ کے آس پاس جو کفار ہے, رائٹ سر, وَلْيَجِدُوا فِي, آپ ان کے ساتھ لڑے, وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقینوں کو اچھی طرح جانتا ہے. نہیں, اس کے بیچ میں ایک چیز کھول گئے. ارے اس کے بیچ میں کھا لیے تم نے, بیچ میں کیوں کھا لیا, ٹرانسلیشن میں کھایا کیوں ہے, یہ کیا ہے؟ وہی قاتل الذین یلون, میں نے تو وہی کہا نا, جو آپ کے آس پاس کفار ہیں ان کے ساتھ لڑے آپ. اور اس کے بعد کیا کریں ان کے ساتھ, ان کو کیا فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر؟
قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، تاکہ ان کے اندر آپ کا ایک روب رہے. روب رہے. ہم اوکے، تو ہر وقت تو آپ نے لڑائی میں رہنا ہے ہر مسلمان کے ساتھ اپنے قریب کے. یہ اب اس کا کانٹیکٹ جنیرک ہے. جا کے ابن کثیر کھول لو. کھولوں دکھاؤں کہ جنیرک ہے؟ نہیں، آپ کھول سکتے ہیں. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ کیونکہ آپ ابن کثیر کے ماننے والے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ جنیرک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ چیلنج کرے کہ نہیں ہے جنیرک؟ آپ چیلنج کھولیں. کرے مجھے جنیرک نہیں ہے. نہیں چیلنج کریں. لیٹس ہیو اے چیلنج گائز. 4200 لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ مجھے نہیں، آپ چیلنج کو کرے کہ یہ جنیرک نہیں ہے. میں اس کو ابن کثیر سے ثابت کروں گا. چیلنج کر یار. چیلنج پہ کام ہوگا. اگر یہ جنیرک نہ ہوئی میں اسلام چھوڑتا ہوں. اگر جنیرک ہوگی تو اسلام چھوڑے گا. اب اسلام کاہے کو چھوڑے گا؟ چل پھر جا میرے بھائی. بائے نہیں ٹھیک ہے، دیکھو ایڈم سیکل بھائی حق ہے، صحیح ہے. ہو گیا، ختم ہو گیا بھائی، ختم ہو گیا. نہیں اسلام تم مت چھوڑو محمد مظفر. دیکھو زبردستی نہیں ہے، اسلام تم مت چھوڑو، لیکن یہ دعوے نہیں کرو کہ اسلام آپ کو ٹیررزم نہیں سکھاتا یا آفینسو وار نہیں سکھاتا یا ابھی کسی کو نہیں کرنا ہے. یہ سب جھوٹے دعوے نہیں کرو. آپ رہو ٹیررسٹ رہو، آپ کٹر رہو، اس میں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ سب دعوے نہیں کرو، جھوٹے دعوے. کیونکہ ابھی اتنی جو ڈسکشن میرے خیال سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈسکشن رہی آپ کی اور ایڈم کی. دیکھو ساحل اس بھائی، میں آپ قرآن شروع ہوتا ہے آپ نے بسم اللہ اسلام کو ایک الرحمن پیسفل الرحیم. مذہب نہیں، یہ سب چیز نہیں. دیکھو یہ جو 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے ایڈم، اس کو آپ یاد سے الگ سے کٹ کر کے ڈال دینا. 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ نے اسلام کو ایک پیسفل مذہب جو ہے وہ ثابت آپ نہیں کر پائے، اور دنیا دیکھے گی یہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن. سر قرآن سٹارٹ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور سورہ توبہ میں ایبروگیٹ ہو گیا وہ. سورہ ابے توبہ بسم اللہ بول کے تو سورہ توبہ بسم میں اللہ اللہ بول کے تو گلا کاٹنا ہے نا بھائی. اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے نا ایڈم، او یسمع کلام اللہ. محمد ایڈم بسم اللہ بول کے ہی تو گردن کاٹنا ہے نا یار، اللہ کا نام لے کے. تو ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. او یسمع، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کے اندر کہہ دیا نا او یسمع کلام اللہ. اگر وہ کلام اللہ سننا چاہے آپ ان کو اجازت دے، آپ ان کو اختیار دے. ہاں آپ ان کو امن کی جگہ پر بھی پہنچا دے. بات سن یار، چھوڑ دے اب، ٹینٹا نہیں کر میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ امن کی جگہ پہ پہنچا دے، یعنی اس جگہ پہ تو نہیں نہ رہنا. چیپٹر نمبر 5 کے بعد 6 پڑھ رہے ہو نا، 9 کی 5 بعد 6 پڑھ رہے ہو نا. 6 ہے کیا؟ 6 یہ کہتی ہے کہ جو اگر کہہ بھی دینا اگر مسلمان نہیں ہے نا، وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں نا، تفسیر پڑھو نا، تبری پڑھو اس کے اوپر. تمہیں کیا امب کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو؟ میرے ساتھ آ کے بولتے ہو. میں تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے میرے ساتھ اگر پراپر ریفرنس نہیں رکھو گے میں وہاں رکھ کے لگاؤں گا جہاں پہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر، چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 5 اور 6. 5 کو پڑھا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، گھات میں بیٹھو، گھات لگائے بیٹھو، جہاں ملے قتل کر دو ان کو. 6 کیا کہتی ہے؟ اور اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے اور اسلام کو سیکھنا چاہے تو اس کو کسی اور جگہ پہنچا دو، مکہ میں پھر بھی نہیں رکھنا. کیا بکواس ہے بھائی؟ وہ مکہ کے لوگ ہیں. آپ کہہ رہے ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرو گے تم لوگ، اور اس کے بعد انڈیا کے ہندوؤں کو ہی نکال دو گے، باہر کہیں اور رکھو گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے، ورنہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھو گے. That's exactly what you did for مکن. مکن کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا؟ 9 کی 6 پڑھنا. 9 کی 6 وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے وہ 5 کے ساتھ ملی ہوئی ہے. Why are you lying over here? میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنے کا. تم تفسیر ابن کثیر کو ماننے والے ہو. کہاں پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سر؟ کون سا جھوٹ میں نے بتا دی؟ Don't lie with me. جھوٹ نہیں بولنا میرے ساتھ. اچھا یہ ڈسکشن محمد صاحب اور ایڈم صاحب ڈسکشن کافی اچھی رہی، اور میں ریئلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس گائی کہ انہوں نے اچھے سے بات کی. اور ایک جگہ پہ جب ہم نے وہ ہنس دیے تھے، ہم نے ان سے کہا تو وہ پھر اس کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. اس کو روکتے ابھی اس ڈسکشن کو، ہم اس کو الگ سے کراپ کر کے ڈال دیں گے. محمد مظفر صاحب، آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کہاں سے ہے، تو آپ نے شاید ایک ٹرم یوز کیا تھا، میں نے نہیں سنا تھا لیکن کئی سارے لوگ جب سے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے، آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر. کیا آپ نے یہ ورڈ یوز کیا تھا؟ سر میں نے جی کشمیر میں نے استعمال کیا تھا. جی نہیں صرف کشمیر بولا تھا یا انڈین آکوپائڈ کشمیر بولا تھا؟ آکوپائڈ کشمیر میں نے کہا تھا. انڈین آکوپائڈ کشمیر یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہا تھا آپ نے؟ انڈیا. اچھا، انڈیا نے کشمیر کو آکوپائی کیا ہے یا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے؟ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے سر. تو آپ نے پھر یہ غلط سٹیٹمنٹ کیوں یوز کیا؟ کون سا؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر کیوں یوز کیا آپ نے ورڈ؟
ऑक्यूपाई तो तब होगा ना जब दूसरे का होगा और उसको आप कैप्चर कर लोगे, उसको ऑक्यूपाई कर लोगे, अगर आपको इंग्लिश आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, आप ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के लिए तो नहीं बोल सकते। पीओ के समझ में आता है, लेकिन इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं सर। बोल सकते, वो तो इंडिया का ही हिस्सा है। ऐसे ऐसी नहीं बिल्कुल सर, हरकतें क्यों इंडिया का करते हो हिस्सा आप है। लोग के लोग आपसे मोहब्बत करने के बजाय आपसे फिर नफरत करने लगे। जी एक मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, इस बात पे गौर करना, ये गलत बातें ना किया करो। ठीक ठीक है भाई, चलिए, बहुत ठीक। शुक्रिया। आते रहिएगा सर, आपको पता लग गया ज्वाइन कैसे करना है, किसी भी सैटरडे को कोई भी और टॉपिक नेक्स्ट है। नेक्स्ट टॉपिक पे भी जो बाकी टॉपिक्स भी होते हैं उसमें भी आप जुड़िए, आपने बहुत अच्छे से बात की, वी रियली हाँ सर अप्रिशिएट यू। बिल्कुल, नहीं सर, देखो और सर, जब तक आप अच्छे राइट, तरीके से हमेशा बात करेंगे, हम आपके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे सर। आप कल फिर लाइव आ रहे हैं सर? नहीं सर, हर सैटरडे को आता हूँ मैं, इसी अच्छा, चैनल पे। सैटरडे यानी कि शनिचरवार को? कौन सा वार, कौन सा भी वार है सर? सैटरडे, जी सर। राइट सर, ठीक। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच।